خدا بخشے مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھے۔ ایک نگینہ سمجھیے کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا، جب تراشا گیا پھل نکلے، چمک بڑھی، اہل نظر میں قدر ہوئی، اس وقت چٹ سے ٹوٹ گیا۔ شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی، ادھر نام بڑھا اور ادھر مرا، سب سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا۔ چل چلاؤ کا زور ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، مولوی نذیر احمد گئے، شبلی گئے، حالی گئے، وحید الدین گئے، اب بڑوں میں مولوی عبدالحق رہ گئے۔ افسوس، ان کو بھی شہرت کی ریا لگ گئی ہے، سوکھتے چلے جا رہے ہیں، کسی دن یہ بھی خشک ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ تو جو کچھ تھا سو تھا۔ ایک نئی بات یہ ہے کہ آج کل کا مرنا بھی عجیب مرنا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے، بتی جلتی، تیل خرچ ہوتا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبا ادھر اندھیرا گھپ۔ عظمت اللہ خان اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین اسی طرح رخصت ہوئے۔ اب دیکھیں کس کی باری ہے۔ اردو کی مجلس میں دو چار لیمپ جل رہے ہیں، وہ بھی کسی وقت کھٹ سے گل ہو جائیں گے، اس کے بعد بس اللہ ہی اللہ ہے۔ میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں، مولوی وحید الدین بھی برسوں یہاں تھے، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا۔ انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ آدھی ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رکھی ہے۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی، سب کے سب پلیٹ فارم پر کھڑے گپے مار رہے تھے، میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے، بڑے بڑے ڈگ بھرتے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ درمیانہ قد، بھاری گھٹیلا بدن، بڑی سی توند، کالی سیاہ فام رنگت، اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، شرعی سفید پاجامہ، کتھئی رنگ کی کشمیرے کی شیروانی، سر پر نابٹ ترکی ٹوپی، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا۔ آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ حیران تھا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد مرحوم کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئیں، اس وقت انہوں نے فرمایا، میاں فرحت، مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کر ملوں، مگر موقع نہ ملا۔ قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا۔ مجھے نذیر احمد کی قسمت پر اشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ کر دیا۔ افسوس ہے ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ، یہ ہیں کون اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر میری زبان کب رکتی ہے؟ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ گھبرائے کیوں ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا۔ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر ہی اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین سلیم ہیں تو واقعی مجھے پشیمانی ہوئی۔ ادھر ریل چلی، ادھر ان کی زبان چلی۔ ریل میں دو ایک بڑے شخصوں کا ذکر آیا۔ انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، ارے میاں گدھا ہے، ایک سطر بھی صحیح نہیں لکھتا، اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب، ہم کو دیکھو تو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزار دی، اس اخبار کی ایڈیٹری کی،
اس رسالے کے منیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں سر گاڑی پاؤں پہیا کیا۔ اب جو چند روپے مل رہے ہیں تو فلاں صاحب ہیں کہ چلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلا ہی گھونٹ دیتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے کہ جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا۔ یہاں اہل کمال ہمیشہ آشفتہ حال رہے ہیں، آپ خواہ دل جلاتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، آگے ناچ نہ پیچھے پگا، مزے کیجئے، بہت گئی ہے تھوڑی رہی ہے، ہنسی خوشی یہ بھی گزار دیجئے۔ اورنگ آباد سے واپس آنے کے بعد میرا ان کے یہاں آنا جانا بہت ہو گیا تھا۔ جب کچھ لکھا پہلے ان کو جا کر سناتا، بڑے خوش ہوتے، تعریفیں کرتے، دل بڑھاتے۔ ہائے ان کے گھر کا نقشہ اس وقت آنکھوں میں پھر گیا۔ گھر بہت بڑا تھا مگر خالی ڈھنڈار، 60 روپے مہینہ کرایہ دیتے اور اپنی اکیلی جان سے رہتے، نہ بال نہ بچہ نہ ماما نہ نوکر۔ میں گیا، باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا فرحت۔ اسی وقت کرتا پہنے ہوئے آئے، دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔ برآمدے میں باندھ کی چارپائی پڑی ہے، 2-3 تختے جڑی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں ہیں، اندر ایک ذرا سی دری ہے، اس پر میلی چاندنی ہے، 2-4 چوہا چٹ تکیے اور ایک سڑی ہوئی رضائی رکھی ہے۔ دیواروں پر 1-2 سگریٹ کے اشتہاروں کی تصویریں اور 3-4 پرانے کیلنڈر لٹکے ہیں۔ سامنے دیوار کی الماری میں 5-6 کنڈا ٹوٹی چائے کی پیالیاں، کنارے جھڑی رکابیاں، 1-2 چائے کے ڈبے رکھے ہیں۔ سامنے کمرے میں کھنٹیوں پر 2-3 شیروانیاں 2-3 ٹوپیاں لٹک رہی ہیں، نیچے 2-3 پرانے کھڑنک جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں۔ لیجئے مولوی صاحب کے گھر بار کا خلاصہ یہ ہے۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، سامنے 2 انگیٹھیاں رکھی ہیں، ایک پر پانی دوسرے پر دودھ جوش ہو رہا ہے۔ چائے بن رہی ہے، خود پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ ایک نمک کا ڈلا پاس رکھا ہے، چائے بنائی، نمک کے ڈلے کو ڈال 2-1 چکر دے کر نکال دیا۔ بس سارے دن ان کا یہی شغل تھا۔ گھر میں برتن ہی نہیں تھے، کھانا کیسے پکتا اور کون پکاتا؟ خبر نہیں کہاں جا کر کھا پی آئے تھے۔ کبھی میں گیا، دیکھا کہ دروازے میں قفل لٹک رہا ہے، سمجھ گیا کہ مولوی صاحب چرنے چکنے تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب کو مٹھاس کا شوق تھا، خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ ان کے بھی یار دوست شاگرد غرض کوئی نہ کوئی ان کو مٹھائی پہنچا ہی دیتا تھا۔ یہ کچھ کھاتے، کچھ رکھ چھوڑتے۔ مٹھائی کی ٹوکریوں میں جو کاغذ آتے ان کو پونچھ پانچ صاف کر جمع کرتے جاتے، انہی کاغذوں پر خط لکھتے، غزلیں لکھتے، غرض جو کچھ لکھنا پڑھنا ہوتا بس انہی کاغذوں پر ہوتا۔ خدا معلوم اسے جھرجھرے کاغذ پر یہ لکھتے کیوں کرتے؟ مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے کا خاص ملکہ تھا، ایسے الفاظ دماغ سے اتارتے کہ باید و شاید۔ جہاں ثبوت طلب کیا اور انہوں نے شعر پڑھا اور کسی نہ کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیا۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ خود ان کا شعر ہوتا تھا یا واقعی اس شاعر کا۔ بھلا ایک ایک لفظ کے لیے کون دیوان ڈھونڈے؟ اگر کوئی تلاش بھی کرتا اور وہ شعر دیوان میں نہ ملتا تو یہ کہہ دینا کیا مشکل تھا کہ یہ غیر مطبوعہ کلام ہے۔ میری کیا اس وقت سب کی یہی رائے ہے کہ اصطلاحات بنانے میں مولوی وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا مشکل کیا ناممکن ہے۔ عربی اور فارسی میں اچھی دسترس تھی، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے۔ خوب سمجھتے تھے اور خوب سمجھاتے تھے۔ زبان کے جو نکات وہ اپنے شاگردوں کو بتا گئے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لونڈے وہ مضمون لکھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اہل قلم کے خیال میں بھی نہیں آتے۔ مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا، اور ستون گرا کہ ایسا کہ اس جیسا بننا تو کجا، اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی مشکل ہے۔ ان کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسروں کی تلاش ہو رہی ہے، مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد لکھ رکھیں کہ چاہے اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان بھر میں چھان مارو، مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے، ان کا پاسنگ بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت۔ خاکہ
ایک وصیت کی تعمیل، خاکہ نگار مرزا فرت اللہ بیگ۔